آپ کو یہاں پہ ہر چیز، کھانا پینا، رہائش، میڈیکل سب فری میں ملے گا۔ آپ کا کام ہے صرف اپلائی کرنا، باقی تمام چیزیں آپ کو یہاں کی گورنمنٹ دے گی۔ اگر آپ یورپ میں پڑھائی کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اسٹائپینڈیم ہیگیریکم ایک گولڈن اپرچونٹی ہے۔ یہ ایک فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بیسک سے لے کر ایڈوانس تک ساری انفارمیشن دی جائے گی، یعنی کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار دی اسکالرشپ، واٹ از ڈیڈ لائن، ہاؤ ٹو ایکچولی ون دی اسکالرشپ، واٹ از سلیکشن کرائٹیریا، ہاؤ ٹو پریپیئر ڈاکومنٹس۔ اسکالرشپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے پاس کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ٹیسٹ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام ٹپس اور ٹرکس کو فالو کریں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ 99% دوسرے کینڈیڈیٹس سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گے، اور آپ کے اسکالرشپ ون کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بیسک سے کہ ہنگیریکم اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ کیا ہے۔ تو یہ ہنگری کی اسکالرشپ ہے جس میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان سے بھی تقریباً 200+ اسٹوڈنٹس یہاں پہ اپنا بیچلر، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک ورتھ پوائنٹ، نہایت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کر دوں کہ یورپ میں بیچلر کی اسکالرشپ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس اسکالرشپ کے لیے آپ بیچلر کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی 12 ایئر ایجوکیشن کے بعد اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ ابھی اوپن ہے۔ اس اسکالرشپ کی ہم ڈیڈ لائن کی بات کریں تو یہ اسکالرشپ کی جو اپلیکیشن پورٹل ہے وہ 15 نومبر سے اوپن ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو میں بہت رائٹ ٹائم پہ بنا رہی ہوں کیونکہ اب بھی اس اسکالرشپ کے تقریباً 2 مہینے رہتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو سے تمام گائیڈ لائن لے کر آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اسکالرشپ میں اپلائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، تو ہم پہلے اس کے فائدوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی میں کوئی ٹیوشن فیس نہیں دینی پڑے گی، یعنی کہ آپ کی ٹیوشن فیس معاف ہوگی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو لیونگ ایکسپنسز ہے، یعنی کہ آپ کے جو کھانے پینے کے پیسے ہیں، وہ بھی منتھلی بیسس پہ آپ کو یہ یونیورسٹی ہی کور کرے گی، یعنی کہ اسکالرشپ کے ذریعے ہی کور کیے جائیں گے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ رہنے کے پیسے، یعنی کہ وہاں کی اکاموڈیشن اور جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ بھی اسکالرشپ کے ذریعے کور ہوگا۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو ایئر ٹکٹ ہے، یعنی کہ آپ کے ہنگری جانے کے لیے جو آپ کا خرچہ آئے گا وہ بھی اسکالرشپ کے ذریعے کور ہوگا، لیکن جب آپ جائیں گے تو آپ خود پے کر کے جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد آپ کو یہ پیسے ریٹرن ہو جائیں گے۔ پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو اسٹڈی ویزا ملتا ہے یہ ہوتا ہے شنجن ویزا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یورپ کی 27 کنٹری میں ود آؤٹ ویزا ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ فائدوں کے ساتھ اس کا نقصان بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ ہنگری اسکالرشپ اسٹائپینڈیم ہیگیریکم اسکالرشپ ون کر لیتے ہیں تو HEC آپ سے ایک ایفیڈیوٹ بنواتا ہے، یعنی کہ آپ ہنگری جانے سے پہلے HEC کو سائن کر کے دیتے ہیں کہ آپ جتنے سال وہاں پہ تعلیم حاصل کریں گے اتنے سال آپ واپس پاکستان آ کر اس ملک کو سرو کریں گے۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں جابز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ موسٹلی اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں تو آگے اپنا پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر لیتے ہیں، تو پاکستان میں جابز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہیں۔ تو یہ تھیوریٹیکلی دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل کون ہے۔ اسکالرشپ کے لیے منیمم جو ایج ہے وہ 18 ایئرس ہے، اور میکسیمم ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس اپنی 12 سال کی ایجوکیشن کے بعد 16 سال کی اور 18 سال کی ایجوکیشن کے بعد اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں یا فائنل سیمسٹر میں ہے یا پھر فائنل ایئر میں ہے
تو اسٹل آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. دی اونلی کنڈیشن از دیٹ کہ اس اسکالرشپ میں آپ کی ڈگری اور آپ کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ 1 اگست 2024 سے پہلے آ جانا چاہیے. اگر ہم اس اسکالرشپ میں ورک ایکسپیرینس کی بات کریں تو اس اسکالرشپ میں ورک ایکسپیرینس ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہم اس میں آئلٹس کی بات کریں تو آئلٹس ضروری نہیں ہوتا بہت سارے کورسز میں. میجورٹی آف کورسز میں آپ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے بیچلر کی ڈگری ماسٹر کی ڈگری اگر آپ نے انگلش میڈیم میں کی ہے تو وہاں سے آپ اپنا انگلش پروفیشنسی لیٹر بنوا کے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. اس اسکالرشپ کے لیے نیکسٹ ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کون کون سے ڈگری پروگرام اویلیبل ہیں. اگر ہم فیلڈ کی بات کریں تو اس کے اندر نیچرل سائنس، سوشل سائنس، انجینئرنگ، سوشل ہیلتھ، کمپیوٹر سائنس، ایڈمنسٹریشن لا اور بھی بہت سارے ڈگری پروگرام اس کے لیے اویلیبل ہیں. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈگری پروگرام یعنی کہ اپنے فیلڈ اور جو کورسز وغیرہ ہیں آپ کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں. تو لنک ان ڈسکرپشن، آپ جائیں گے اسٹڈی فائنڈر پہ، وہاں پہ آپ اپنا کی ورڈ ٹائپ کریں گے، یعنی کہ جو بھی آپ کا جو ہے آپ کا سبجیکٹ ہے آپ وہ ٹائپ کریں گے. ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے فائنڈ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. تو وہاں پہ آپ کو آپ کے کورسز اور یونیورسٹی لسٹ ہو جائیں گے. تو پھر آپ وہاں پہ اپنے ڈیزائر کورس کی ڈیٹیل چیک کر کے اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کا دوسرا طریقہ جو کہ مور کنوینئنٹ اور یوزر فرینڈلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ apply.hungaricum کی ویب سائٹ پر جائیں گے. وہاں پہ آپ اپنی فیلڈ، آپ کی جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے وہاں پہ ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے یونیورسٹی اور آپ کا جو کورس ہے جس یونیورسٹی میں آپ کا کورس ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. تو آپ لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے. تو آپ وہاں پہ اپنی ڈگری اور اپنا جو کورس ہے وہاں پہ چیک کر کے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بیسیکلی اس میں آپ کو 2 کورسز چوز کرنے ہوتے ہیں جو کہ 2018 میں ان کی جو پریفرنسز تھی وہ 3 تھی، لیکن اب جو ہے 2 پریفرنسز ہے، یعنی کہ آپ اپنی مرضی کے 2 کورسز چوز کر کے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ایک میں نہ ہوا تو ڈیفینیٹلی دوسرے میں نام آ ہی جاتا ہے. اب آپ نے جو کورسز چوز کرنے ہیں، جو آپ نے پریفرنسز چوز کرنے ہیں وہ آپ اپنی فیلڈ سے، دونوں چوائس آپ کی اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ ہونی چاہیے. چوائس آپ کی اپنی ہی ہوگی. تو نیکسٹ ہم اس کے اندر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو کسی یونیورسٹی اور پروفیسر سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کیس آف بیچلر اینڈ ماسٹر. لیکن پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو اپنی یونیورسٹی یعنی کہ آپ کو اس یونیورسٹی اور پروفیسر سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ پلان چاہیے ہوتے ہیں اور وہ ریسرچ پلان آپ اپنی یونیورسٹی اور پروفیسر سے ڈسکس کر کے پھر ہی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں اس میں موٹیویشن لیٹر کی تو موٹیویشن لیٹر آپ کو سنگل لکھنا ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 2 پریفرنسز جو دیں گے وہ دونوں ریلیونٹ ہونے چاہیے، تاکہ جو موٹیویشن لیٹر اس میں سنگل لکھتے ہیں لیکن پریفرنسز 2 ہوتی ہیں تو آپ اپنا موٹیویشن لیٹر بھی اس حساب سے بنائیے گا تاکہ آپ کی اپلیکیشن زیادہ اسٹرانگ ہو سکے. نیکسٹ ہم اس میں ڈاکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس اسکالرشپ کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے. تو نمبر 1 آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ اور CNIC آپ کا ہونا چاہیے. اس میں دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشنل ریکارڈز ہے اس اسٹیج پر آپ کے اگر ایجوکیشنل ریکارڈز نہیں ہے تو اسٹل بھی آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. نمبر 3 نان کریمنل ریکارڈ، یعنی کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ جس میں آپ کا سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی جرم وغیرہ نہیں، آپ بالکل کلیئر ہیں، تو یہ بھی آپ وہیں سے بنوا سکتے ہیں. اس میں چوتھا یہ ہے کہ آپ کے پاس ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ فزیکلی کوئی بیماری نہیں، آپ کو فزیکلی فٹ ہے. تو اس کا ٹیمپلیٹ آپ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ تمام ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو پھر بھی اٹس فائن، آپ پھر بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں.
تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تمام ڈاکومنٹس کے بغیر اسکالرشپ کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکالرشپ کا سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے۔ تو نمبر 1 پہ آپ کا جو ایجوکیشنل ریکارڈز ہے وہ آپ کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 موٹیویشن لیٹر جو آپ لکھتے ہیں وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ آپ کے جو ہیڈ ٹیسٹ دیتے ہیں وہ بھی پاس کرنا ہر حال میں لازمی ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 پہ جو آن لائن انٹرویو ہوتا ہے فیس ٹو فیس وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہیڈ ٹیسٹ تو ہم نے دیکھ لی ہے، اس کی اہمیت بھی دیکھ لی ہے کہ یہ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اب اس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے، اس میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں؟ تو یہ ہیڈ ٹیسٹ جو ہے یہ ہائر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ ای سی کی طرف سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے۔ جب بھی آپ ایچ ای سی کے تھرو اپلائی کرتے ہیں کسی فارن کنٹری میں کسی اسکالرشپ کے لیے تو آپ کو یہ ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے۔ تو انڈر گریجویٹ کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ ای سی کی طرف سے وہ ہوتا ہے US8۔ US8 کی آگے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو آپ اپنی ریلیونٹ کیٹیگری کو چوز کر کے اس کے اندر اپلائی کریں گے۔ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ آپ اس کے لیے اپلائی کریں گے۔ اور جو ہیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے۔ ہیڈ ٹیسٹ کی بھی 3 کیٹیگری ہوتی ہیں، ہیڈ 1، 2 اور 3۔ تو کچھ بایو کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اس طرح ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی کیٹیگری یہاں پہ دیکھ کر صحیح کیٹیگری آپ اس کے لیے چوز کر سکتے ہیں، کیونکہ کیٹیگری اس ٹیسٹ کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ آپ اپنی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اس کے اندر کیونکہ اس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے سبجیکٹس میں سے کچھ کوسچنز آتے ہیں، تو آپ اپنی کیٹیگری ٹھیک سے چوز کریں گے تو آپ اس کو ایزیلی پاس کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر پاسنگ مارکس کتنے ہیں اور آپ کو کتنے لینے چاہیے۔ اگر آپ کے مارکس 50 ہیں اٹس مین آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اسکالرشپ کو ون کرنے کے لیے آپ کے مارکس 70+ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے مارکس 49 ہیں تو آپ اسکالرشپ پہ اپلائی بھی نہیں کر سکتے۔ تو بیسیکلی 50 مارکس ہوں گے تو آپ اسکالرشپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مارکس جتنے زیادہ ہوں گے ہیڈ ٹیسٹ میں اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہوں گے۔ تو اس طرح آپ اس ٹیسٹ کو تیاری کر سکتے ہیں۔ اب اس ٹیسٹ کی تیاری آپ کیسے کریں گے؟ تو آپ گوگل پہ اس میں جو سلیبس ہوتا ہے وہ فکس سلیبس ہوتا ہے۔ آپ گوگل پہ بھی اپنا جو ٹاپک ہے اس کو سرچ کریں گے تو وہاں آپ کو ڈفرینٹ ویب سائٹ مل جائیں گی۔ ڈفرینٹ ویب سائٹ پہ آپ اپنا ٹاپک وہاں پہ آن لائن اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب ہم آن لائن پریپیئر کرتے ہیں تو ہم کافی ساری چیزوں کے اندر ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ آن لائن کرنا چاہیں تو آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اگر آپ کوئی بک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈوگر والوں کی بک پرچیز کر سکتے ہیں۔ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے، گوگل کی ویب سائٹ، گوگل پہ ٹائپ کریں گے doger.com PK، تو وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز کی بکس مل جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک ہی بک کے اندر تمام ڈیٹا ود سولوشن مل جائے گا جس کو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے اگر آپ کوئی سوال غلط کرتے ہیں اور تو اس کی ریزن بھی آپ کو یہاں پہ مینشن ہو جائے گی، یعنی کہ ساتھ ساتھ آپ کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتے جائیں گے۔ اور یہ بک آپ کو آن لائن ویڈیول میں بھی مل جاتی ہے اور ہارڈ کاپی میں بھی۔ آن لائن کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں اگر آپ کا کوئی بھی MCQ رانگ ہو جاتا ہے تو ساتھ آپ کو اس کی ریزن بھی مل جاتی ہے کہ آپ کا یہ کوسچن رانگ کیوں ہوا، اور جو آپ کوسچن ٹھیک ہوتا ہے اس کی بھی ریزن یہاں پہ ساتھ ساتھ مینشن ہوتی ہے۔ اور یہ آن لائن کے ذریعے آپ کو اپنی ڈیلی کی پریپریشن، آپ نے کتنے پروگریس کی، آج آپ نے اس کو کتنا پڑھا ہے، تمام چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہے۔ اگر آپ یہ بک بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ سے میرا جو ہے کوڈ جویریہ95 ٹائپ کر کے آپ ان سے 15% ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں، اور یہ ڈسکاؤنٹ فرسٹ 100 اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، فرسٹ 100 اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا۔ تو آپ کا یہ چوائس آپ کی اپنی ہے کہ آپ ایزی وے اختیار کریں یا ہارڈ وے اختیار کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکالرشپ کو اپلائی کرنے کے خرچہ کتنا آئے گا۔ تو بیسیکلی اس کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے۔ ہیڈ ٹیسٹ کی جو فیس ہوتی ہے وہ 1500 ہوتی ہے، اور دوسرا ہیڈ ٹیسٹ کے بعد آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹس
ٹیسٹڈ کروانے ہوتے ہیں، فیو تھاؤزینڈ اس کے لگیں گے. تو یہ اس کا خرچہ ہے. باقی آپ اگر آپ اسکالرشپ ون کر لیتے ہیں تو جو ٹریول ٹکٹ ہے وہ بھی اسکالرشپ کے ذریعے کور ہوتا ہے، جو کہ وہاں پہ جا کے آپ کو واپس ریٹرن ہو جاتی ہے. اور شاپنگ آپ کے جو کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے ہیڈ ٹیسٹ کے لیے اور جو اسکالرشپ کے لیے آپ کو 2 ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا پڑے گا. apply.hungarican ٹیمپس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ بھی آپ اپلائی کریں گے اور دوسرے HEC کی ویب سائٹ پہ بھی آپ اپلائی کریں گے. یعنی کہ دونوں ویب سائٹ پہ آپ کو اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. تو اپلائی کرنے کا طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں پہ اپنا پروگرام چوز کریں گے. چوز کرنے کے بعد آپ نے اس پہ تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کر کے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. یہ اس کا اپلیکیشن کا پروسیجر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے کسی بھی اسکالرشپ سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی دوسری کنٹری میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، انڈونیشیا کے اندر، جاپان، چائنا، کوریا کے اندر، تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ کسی بھی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کسی بھی اسکالرشپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.